سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا، جبریل آپ اپنی حقیقت مجھ پر ظاہر کرو۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 600 پر ہیں، یہ دنیا چھوٹی ہے، اگر میری حقیقت کو دیکھنا ہے تو آپ سدرۃ المنتہا پر آ جائیں، میں دکھا دیتا ہوں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھا، یہ جو معجزہ معراج ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو معراج کروائی، سرکار علیہ السلام اپنے براق پر، جبریل علیہ السلام ساتھ ہے، جب وقت آیا نا، یہ مقام آیا سدرۃ المنتہا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جبریل سدرۃ المنتہا آ گیا ہے، اپنی حقیقت ظاہر کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے 600 پروں کو کھول دیا۔ وہ ایک پیار کا موقع تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایسا کیجئے آپ بھی اپنی حقیقت مجھ پہ ظاہر فرما دیں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جبریل اگر ہماری حقیقت کو دیکھنا ہے تو ایسا کرو، اب سدرۃ المنتہا سے آگے آ جاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں میری پرواز کی انتہا ہو گئی ہے۔ یہ جو سدرۃ المنتہا ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ بال برابر میں آگے بڑھا تو تجلیات خدا سے، اللہ کے جلال سے میرے نورانی پر جل جائیں گے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ایک بالشت، ایک گٹھ جس کو کہتے ہیں، ایک بالشت آگے بڑھا تجلیات خدا سے، اللہ کے جلال کی وجہ سے میرے جو نورانی پر ہیں وہ جل جائیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جبریل اپنی بڑی فکر ہے کہ بھی میں بال برابر آگے بڑھا، ایک بالشت آگے بڑھ گیا، تجلیات خدا سے میرے نورانی پر چل جائیں گے، تمہیں اپنی بڑی فکر ہے، خود نہیں جاتے تو مجھے کیوں نہیں منع کرتے آگے جانے سے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات سمجھنے والی ہے، عقیدے کی وضاحت ہو جائے گی۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ آگے اس لیے نہیں جاتا کہ میں آپ جیسا نہیں ہوں۔ یہ فرشتوں کا رسول حضرت جبریل علیہ السلام جو نوری مخلوق ہے، فرشتوں کا بھی رسول ہے، وہ جبریل نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ
آگے اس لیے نہیں جاتا کہ میں آپ جیسا نہیں ہوں، اور آپ کو آگے جانے سے منع اس لیے نہیں کرتا کہ آپ مجھ جیسے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ہی اس مسئلے کی وضاحت کر دی کہ نبی پاک علیہ السلام بے مثل و بے مثال ہے۔ جب فرشتوں کا رسول حضرت جبریل علیہ السلام نوری ہو کر میرے آقا علیہ السلام کی مثل نہیں ہے، تو پھر کوئی امتی سرکار کی مثل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پر میں مزید وضاحت کروں مسئلہ تاکہ بالکل سمجھ آ جائے۔ بعض روایات میں یہ ہے، سرکار علیہ السلام جب معراج کو گئے، آپ کے پاؤں میں نالین مبارک تھے، آپ نے پاؤں میں نالے پاک پہنے ہوئے تھے، لیکن یہ روایت سیدی اعلی حضرت نے لکھا کہ موضوع ہے، من گھڑت روایت ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ جب حضور علیہ السلام معراج کو گئے ہیں تو آپ کے مبارک جسم پر کپڑے موجود تھے، سرکار نے لباس پہنا ہوا تھا۔ اب یہ بات بڑے لطف کی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اگر میں ایک بالشت آگے بڑھا تجلیات خدا سے میرے نورانی پر جل جائیں گے، لیکن قربان جائے کریم آقا علیہ السلام کی شان پر آپ کے مبارک جسم کے ساتھ جو بس ہونے والے کپڑے تھے وہ آگے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام کی برابری تو کیا، حضور علیہ السلام کے مبارک جسم کے ساتھ مس ہونے والے جو کپڑے تھے، جبریل علیہ السلام تو ان کپڑوں کی بھی برابری نہیں کر سکا۔ یہ شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو سرکار کے مبارک جسم کے ساتھ کپڑے بس ہو گئے ہیں، وہ کپڑے تو آگے جا رہے ہیں، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا کے مقام پر معذرت کر لی ہے کہ میں آگے نہیں جا سکتا۔ انہوں نے یہ عرض کی تھی نا، یا رسول اللہ آپ اپنی حقیقت مجھ پہ ظاہر کر دیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دیکھنا ہے تو پھر آگے آؤ، آگے تو میں نہیں جا سکتا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے سرکار علیہ السلام کے حسن پر اللہ تعالیٰ نے 70,000 پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ اگر نبی پاک علیہ السلام ان 70,000 پردوں میں سے ایک پردہ بھی ہٹا دیتے تو حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام کے حسن کی تاب نہ لا سکتا، بے ہوش ہو جاتا اور بے ہوش ہی رہتا۔ اللہ اکبر۔ وہ کمال حسن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، اور اس 70,000 حسن پر اس 70,000 پردے بھی ڈلے ہوئے ہیں، پھر بھی سرکار کا حسن یہ ہے کہ بن دیکھے اس شاخ جو ہے سرکار کے نام پہ اپنے سر کٹوا رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے نام پر سرکار کے نام لیوا جو ہے وہ اپنی بڑھ بڑھ کر جانیں پیش کر رہے ہیں۔ ابھی تو 70,000 پردے ہیں، دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن حسن وہ حسن ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ منبر پہ چڑھ کے سرکار کی موجودگی میں حضور علیہ السلام کے ترانے یوں پڑھتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین تو میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ جیسا حسین میری آنکھیں کیسے دیکھتی
آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ 70,000 حسن پر پردے ہیں۔ صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ جیسا حسین تو میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ اور آنکھیں کیسے دیکھتی؟ آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے جمع ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ خلقتا مبرأ من کل عیب۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر قسم کے عیب سے، نقائص سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ یعنی کسی قسم کے عیب کی نسبت حضور علیہ السلام کی ذات کی طرف ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو ہر قسم کے عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا ہے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ گویا کہ اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا ہے۔ ہماری مرضی کب ہوتی ہے؟ پیدا ہو جائے، پھر جب ہوش سنبھال لے پھر ہماری مرضی ہوتی ہے، ہماری چاہت ہوتی ہے۔ لیکن سرکار علیہ السلام کا کمال دیکھو، ابھی دنیا پہ آئے نہیں، لیکن مرضی خدا کی بارگاہ میں پہلے ہی ہے کہ حضرت حسان بن ثابت کا عقیدہ، صحابی رسول کا عقیدہ یہ ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی سرکار کی جو خواہش تھی اس کے مطابق رب نے محبوب کو پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنے حسن کے ترانے پڑے جا رہے ہیں سرکار کے۔ صحابی رسول کہتے ہیں، یہ ترمذی شریف کا جو شمائل والا چیپٹر ہے نا، اس میں حدیث موجود ہے، کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، 14ویں رات کا چاند اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ میں حضور کی بارگاہ میں آیا، چاند کو دیکھا، بڑا خوبصورت ہے۔ جب حضور کے چہرے کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ میرے دل نے یہ گواہی دے دی کہ چاند کا حسن تو حضور کے حسن کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی 70,000 پردے ہیں حضور کے حسن پر، لیکن صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کے نورانی چہرے کی جب زیارت کرتے تھے، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سورج جو ہے سرکار کے نورانی چہرے کے اندر چمک رہا ہو۔ بعض صحابہ کہتے ہیں ہم سرکار کی زیارت کرتے، یوں محسوس ہوتا جیسے 14ویں کا چاند سرکار کے مبارک چہرے میں چمک رہا ہو۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، ابھی تو 70,000 حسن پر پردے اللہ نے ڈالے ہوئے ہیں۔ فرماتی ہے کہ میں سوئی سے گھر میں کپڑے سی رہی تھی، چراغ جل رہا تھا، رات کا وقت، چراغ ہوا کی وجہ سے بجھ گیا۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے حجرہ مبارک میں۔ حضور علیہ السلام جب کمرے میں تشریف لائے تو فرمایا عائشہ چراغ نہیں جلایا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چراغ جلایا تو تھا، لیکن ہوا کی وجہ سے وہ چراغ بجھ گیا۔ میرے آقا مسکرائے، آپ کے دندان مبارک سے ایسی نور کی شعائیں نکلی کہ پورا کمرہ جو ہے وہ نور سے روشن ہو جاتا ہے۔ سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، رات کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ کہ سرکار مسکرا دے تو رات بھی صبح ہو جایا کرتی ہے۔ ابھی 70,000 پردے ہیں حسن پہ۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر سرکار علیہ السلام ان 70,000 پردوں میں سے ایک پردہ بھی ہٹا دیتے، جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے حسن کی تاب نہ لا سکتے، بے ہوش ہو جاتے اور بے ہوش ہی رہتے۔ اللہ اکبر۔ یہ کمال حسن سرکار علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید یہ 15ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کو
رات کے قلیل تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ معراج کا پہلا حصہ جو ہے یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ جب بھی کوئی واقعہ ذکر کیا جائے، کوئی بھی بات ذکر ہو، کوئی قصہ ذکر کیا جائے، بحث مباحثہ اس واقعے پر نہیں ہوتا، بلکہ بحث کی جاتی ہے متکلم پر، جو بیان کرنے والا ہے بھی وہ کیسا ہے۔ اگر وہ سچا ہے تو اس کی بات، اس کا بیان کیا ہوا واقعہ بھی سچا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے جو اس نے بیان کیا ہے تو وہ بھی مشکوک ہو جائے گا۔ اب جو معجزہ معراج ہے، اس پر جو بحث مباحثہ چل رہا ہے، ہوئی ہے یا نہیں، خواب میں ہوئی، جسمانی ہوئی، یہ بحث مباحثہ ہے۔ میں کہتا ہوں بات سنو، یہ جو واقعہ معراج ہے، اس واقعے پر بحث نہ کرو۔ جب بھی کوئی واقعہ سامنے آتا ہے تو اصول یہ ہے کہ بحث متکلم پر ہوتی ہے، جس نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ اور قرآن یہ کلام الہی ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس واقعہ معراج کو بیان کرنے والا متکلم اللہ ہے۔ تو اس متکلم پہ بحث کرو۔ دیکھو ہم حدیث پڑھاتے ہیں، کہتا جو جرح ہوتی ہے وہ حدیث پہ نہیں ہوتی، جرح جو ہوتی ہے وہ راوی پر ہوتی ہے، جس نے حدیث کو بیان کیا ہے۔ پہلے اس راوی کو چیک کیا جاتا ہے، اگر راوی جو ہے وہ مضبوط ہے، اس کا حافظہ بھی اچھا ہے اور اس نے کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا ہے، تو پھر جا کر اس کی جو روایت کردہ حدیث ہوتی ہے اس کی درجہ بندی ہوتی ہے کہ یہ اس لیول کی اور اس درجے کی حدیث ہے۔ یعنی جب بھی بحث ہوگی متکلم پہ بحث ہوگی۔ تو واقعہ معراج بیان کرنے والی ذات رب کی ہے، متکلم رب ہے، رب پہ بحث کرو۔ اور رب ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، رب ہر شے پر قادر ہے۔ اس بات پر بھی قادر ہے کہ قلیل رات کے حصے میں اپنے محبوب کو معراج کروا دے، سیر کروا دے۔ دوسری بات یہاں پر ایک اور قابل غور ہے، کہتے کہ یہ جو معراج ہے یہ خواب میں ہوئی سرکار علیہ السلام کو، جسمانی معراج بیداری کی حالت میں نہیں ہوئی۔ ہم کہتے ہیں سرکار کو خواب میں بھی معراج ہوئی ہے، بیداری کی حالت میں جسمانی اعتبار سے بھی معراج ہوئی ہے۔ کہتے نہیں جی جسمانی معراج کوئی نہیں، خواب میں ہوئی ہے۔ میرا سوال یہ ہے، اگر یہ معراج خواب والی ہوتی، میں آپ لوگوں کے سامنے کہوں مجھے رات کو خواب آیا کہ میں خواب میں پاکستان کا وزیر اعظم بن گیا، آپ لوگوں کو اعتراض ہوگا؟ کوئی اعتراض نہیں، خواب ہے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں کہوں جی میں رات مجھے خواب آیا، میں رات کو پاکستان کے اندر جتنے بھی اولیاء اللہ کے مزارات ہیں ان تمام مزارات پہ گیا ہوں، وہاں پر فاتحہ پڑھ کے، اور جب میں اٹھا تھا تو اپنے بستر پر تھا، آپ لوگوں کو کوئی اعتراض ہوگا؟ بھی خواب ہے، خواب میں تو بندہ ہر جگہ چلا جاتا ہے۔ میں کہوں جی مجھے خواب آیا، میں رات کو اپنا جو ہے مکہ شریف میں پہنچ گیا، میں نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا، صفا مروہ پہ سعی کی، پھر احرام میں نے کھول دیا، حل کروا لیا، تو میں نے عمرہ کیا رات خواب میں۔ اور جب میں اٹھا تھا تو پاکستان میں جو ٹھینگ موڑ ہے جامعہ نور اسلام، وہاں ایک اپنے روم میں اپنے بستر پر تھا۔ آپ کو اعتراض ہوگا؟ کبھی رات کے تھوڑے سے حصے میں گیا بھی، عمرہ بھی کر لیا، آ بھی گیا، نہیں، خواب میں تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ اگر یہ واقعہ معراج خواب ہوتا تو پھر مشرکین نے اعتراض کیوں کیا؟ ابو جہل کو مسئلہ کیوں بنا؟ مشرکین کا انکار کرنا، واقعہ معراج کو تسلیم نہ کرنا، اس بات کی دلیل ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو واقعہ معراج
مشرکین کے سامنے ذکر کیا تھا وہ خواب والا نہیں، جسمانی معراج کا ذکر کیا تھا، تبھی تو انہوں نے انکار کیا۔ اگر ہوتا یہ خواب تو وہ کیوں انکار کرتے؟ کہتے جی خواب میں تو سب کچھ چل ہی جاتا ہے، بندہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، جب اٹھتا ہے تو وہیں پہ ہوتا ہے۔ مشرکین کا تسلیم نہ کرنا، واقعہ معراج کی نفی کرنا، اور اس بارے میں مختلف قسم کے جو انہوں نے پروپیگنڈے کیے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے جو واقعہ معراج ذکر کیا تھا، یہ وہ معراج تھی جو سرکار علیہ السلام کو بیداری کی حالت میں جسمانی طور پر کروائی گئی تھی۔ اس کی دلیل ایک تو میں نے یہ عقلی طور پر دی ہے، اب حدیث پاک۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو براق دے کر بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب علیہ السلام کو براق پر بٹھا کر لے کر آؤ۔ یہ جو معراج ہوئی ہے، سرکار علیہ السلام ایک روایت کے مطابق اس وقت حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا ان کے گھر میں آرام کر رہے تھے، جبریل علیہ السلام آئے، مطلب رات کا وقت تھا، آرام فرما رہے تھے۔ جبریل نے دیکھا کہ سرکار تو آرام کر رہے ہیں۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کے پاؤں کا بوسہ لیا آپ کو بیدار کرنے کے لیے۔ جبریل نے حضور کے قدموں کا بوسہ لیا، اور اس لیے بوسہ لیا کہ حضور بیدار ہو جائیں، لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا۔ کیا حضرت جبریل علیہ السلام کو آداب رسالت معلوم نہیں تھے؟ نبی پاک علیہ السلام کا مبارک سر حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گود میں ہے۔ سرکار نے عصر کی نماز ادا کر لی تھی، مولا علی پاک کی رہتی تھی، سورج غروب ہوتے ہوتے ہو گیا، لیکن مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار علیہ السلام کو بیدار نہیں کیا، یعنی اپنی نماز حضور علیہ السلام کے آرام پر قربان کر دی۔ یہ مولا علی پاک کا ادب تھا کہ سرکار کے آرام میں خلل نہ ہو۔ غار ہرا میں گود ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مبارک سر ہے میرے آقا علیہ السلام کا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے غار کے تمام سوراخ بند کر دیے تھے، ایک رہ گیا تھا، اس پہ اپنا پاؤں رکھ دیا۔ سرکار تشریف لائے، اپنا مبارک سر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گود میں رکھ کر آرام فرما ہو گئے۔ سانپ آیا، اس نے بار بار ڈسا حضرت ابو بکر صدیق کو۔ اب یہاں پر ایک فقہی مسئلہ ہے، بندہ نماز پڑھ رہا ہو، اگر نماز کے دوران جان لیوا جانور کوئی سانپ بچھو وغیرہ آ جائے، یہ شرعی مسئلہ ہے کہ تم نماز کو چھوڑ دو، پہلے اپنی جان بچاؤ اور اس کے بعد پھر بعد میں نماز پڑھ لینا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی نماز فرض ہے، لیکن نماز سے بڑا فرض یہ ہے کہ انسان اپنی جان کا تحفظ کرے، کہ نماز کے دوران جان لیوا کوئی جانور سانپ بچھو وغیرہ آ جائے، نماز چھوڑ دیں، ان سے اپنی جان کو بچائیں، بعد میں نماز پڑھ لینا۔ اچھا، یہ مسئلہ حضرت ابو بکر صدیق نہیں جانتے تھے؟ وہ جانتے تھے نا کہ بھی جان کا تحفظ تو نماز سے بھی بڑھ کر ہے، جان کو بچانا یہ اتنا بڑا فرض ہے جو نماز سے بھی بڑا فرض ہے۔ مولا علی پاک نے حضور کے آرام پر اپنی نماز قربان کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز سے بڑا فرض اپنی جان جو تھی یہ سرکار علیہ السلام کے آرام پہ قربان کی، جان کی پرواہ نہیں کی، پاؤں کو حرکت بھی نہیں دی کہ سرکار کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ حضرت مولا علی پاک حضور کا ادب کریں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا ادب کریں۔ کیا آداب رسالت جبریل نہیں جانتے تھے؟
اور جی جبریل آئے، انہوں نے بوسہ دیا حضور کو اٹھانے کے لیے، نہ بھائی میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس لیے پاؤں کو بوسہ دیا تھا کہ سرکار علیہ السلام کو بیدار کرے، ایسا نہیں تھا۔ واقعہ یوں ہے، مزہ آپ کو آئے گا، حقیقت اس کی سنیں۔ میں حدیث کی تہ میں جا کر بات کر رہا ہوں۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، دیکھا سرکار آرام کر رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تیرا حکم تھا محبوب کو دولہا بنا کر لانا ہے، لیکن محبوب تو آرام کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ڈانٹا نہیں، جبریل تجھے تو کہا تھا لے کر آنا ہے، تو کہتا آرام کر رہے ہیں۔ فرمایا جبریل تو نے اتنا اچھا کام کیا ہے آج کہ میرے محبوب کا ادب تو نے کیا ہے، جا تجھے انعام یہ دیتا ہوں، میرے محبوب کے قدموں کا بوسہ لے لے۔ کتنا فرق ہے، ایک ہے بوسہ پاؤں کا لینا جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنا انعام وصول کر رہے ہیں۔ فرمایا جبریل تو نے اتنا اچھا کام کیا، جا میرے محبوب کے قدموں کا بوسہ لے۔ یہ رب تعالیٰ جبریل کو انعام دے رہا ہے۔ بچے کوئی پوزیشن لے نا تو بچوں کو انعام دیا جاتا ہے، استاد انعام دیتا ہے، ادارہ انعام دیتا ہے، والد انعام دیتا ہے، چاچے تائے رشتہ دار انعامات دیتے ہیں۔ انعام دیتے ہوئے انعام دینے والے کی حیثیت کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور جس کو انعام دیا جا رہا ہے اس کی حیثیت کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اتنا قیمتی تحفہ بچے کو نہیں دیتے، بھی جس کو سمجھ نہیں ہے وہ تو خراب کر دے گا، تو بچے کی حیثیت کے مطابق اس کو تحفہ دیا جائے گا۔ اب یہاں انعام دینے والا ہے رب، انعام وصول کرنے والا ہے فرشتوں کا رسول حضرت جبریل علیہ السلام۔ میرے آقا علیہ السلام نے کو جب وہ آیا، دیکھا حضور آرام کر رہے ہیں، عرض کی رب کی بارگاہ میں، مولا محبوب آرام کر رہے ہیں۔ فرمایا جا محبوب کے قدموں کا بوسہ لے لے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے اپنی ساری کائنات میں سے جبریل کے لیے جو انعام منتخب کیا تھا وہ محبوب کے قدموں کا بوسہ تھا۔ اللہ اکبر۔ بات کرنے والی کرو، کہتے ہیں جی جبریل علیہ السلام یہ نبی پاک علیہ السلام کے استاد ہیں۔ میں نے کہا استاد کا احترام رب بڑا کرواتا ہے، استاد ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو انعام یہ دے رہا ہے، جا محبوب کے قدموں کا بوسہ لے لے۔ بھلا استاد شاگرد کے پاؤں چومتا ہے جا کے، اور شاگرد چومتے ہیں پاؤں استاد کے، تو پتہ چلا جبریل میرے آقا علیہ السلام کا استاد نہیں، بلکہ میرے آقا علیہ السلام کی چوکھٹ کا ادنا سا غلام ہے۔ یہ ہے حقیقت بات۔ انہوں نے میرے آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین کو بوسہ دیا، انعام وصول کیا۔ میرے آقا علیہ السلام بیدار ہو گئے، کہا جی اللہ تعالی نے مجھے بھیجا ہے، براق کھڑا ہے، چلیں جی۔ یہاں پہ بڑی لطیف بات ہے، آپ نے اکثر واقعہ معراج کو سنا ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام معراج کی رات براق پر سوار ہوئے۔ براق برق کی جمع ہے، برق کہتے ہیں بجلی کو، اور اتنی تیز رفتار وہ سواری تھی کہ جہاں اس کی پہلی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا۔ ہم یہاں سے کھڑے ہو کر اوپر دیکھیں آسمانوں تک جاتی ہے نا نظر، تو براق کی نظر انسان کی نظر سے کئی زیادہ تیز ہے، اتنی تیز رفتار سواری۔ میں نے بڑی ریسرچ کی اور اس بات کی بڑی کھوج لگائی کہ جبریل جو براق لے کر آیا تھا 2 براق تھے یا ایک ہی تھا؟ دیکھا ایک ہی براق تھا۔ اب یہ جبریل خادم بن کر حضور کے ساتھ ہے، اب سوار ہوئے ہیں نبی پاک علیہ السلام براق پر۔ کیا جبریل علیہ السلام پیچھے بیٹھے تھے؟ لے جی، آج تک مجھے کسی روایت میں نہیں ملا کہ جبریل علیہ السلام بھی اس براق پر سوار تھے۔ جن سواریوں پہ بادشاہ بیٹھتے ہیں نا، خدام کو وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ میرے آقا علیہ السلام سوار ہوئے،
حضرت جبریل علیہ السلام اس براق کی لگام کو پکڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہاں ایک اور لطیف بات بھی، اس کی تو جہاں پہلی نظر پڑتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام پیدل ہے، لگام پکڑی ہوئی، اس ساتھ کیسے جا رہے تھے؟ یہ فرشتوں کے رسول ہیں، یہ نوری مخلوق ہے، یہ فرشتہ ہے اللہ کا۔ براق جہاں اس کی پہلی نظر، پہلا قدم، وہاں حضرت جبریل علیہ السلام لگام پکڑے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ ہیں۔ میں کہتا ہوں جس نبی علیہ السلام کے خادم کی اتنی طاقت ہے کہ جو براق کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، جو اس جبریل کے بھی نبی ہے، اس نبی علیہ السلام کی طاقتوں کا کتنا کمال ہوگا۔ یہ تو ان کی شان ہے۔ ویسے سرکار علیہ السلام براق کے محتاج نہیں تھے۔ نبوت کی جو طاقت ہے، نبوت کی طاقت کے سامنے کائنات کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ براق تو اس لیے لایا گیا تھا تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ میرے محبوب کی شانیں کتنی بلند ہے، عزت افزائی کے لیے تھی یہ۔ اچھا، یہ مسجد حرام سے براق چلا، چلتے ہوئے حدیث پاک میں آتا ہے وہ براق گزر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے جب سرکار گزرے نا، حدیث میں آتا ہے اذا مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم يصلي، کہ سرکار علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ وہ ترجمہ ہے جو عام کتب میں مترجمین نے حدیث کا ترجمہ کیا ہے، لیکن میں اس ترجمے سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ ترجمہ اللہ رسول نے نہیں کیا، ترجمہ تو بندوں نے کیا ہے نا، ترجمہ تو علماء نے کیا ہے۔ ہم اس ترجمے سے اختلاف کر سکتے ہیں، میں حدیث پاک کا ترجمہ اللہ کے قرآن سے کروں گا۔ اذا مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم يصلي، آج تک یہی ترجمہ سنتے آ رہے ہیں کہ سرکار علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ یصلی کا معنی نماز پڑھ رہے تھے، یہ ترجمہ ہم نہیں مانتے بھائی۔ یصلی کا معنی جس طرح نماز پڑھنا ہے ویسے ہی یصلی کا معنی درود پاک پڑھنا بھی آتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یصلی کا معنی درود پاک قرآن میں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ یصلی دونوں کا مادہ ایک ہے۔ جب قرآن میں اس کا ترجمہ درود پاک ہو رہا ہے تو حدیث میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب ترجمہ کرو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کی سواری جب موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزری تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے گجرے نچھاور کر رہے تھے۔ اذا مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم يصلي، یصلی کا معنی درود پاک بھی آیا ہے۔ میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ سرکار علیہ السلام کا گزر ہو تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر درود پڑھ رہے تھے حضور کی ذات پہ، اور یہ یصلی کا معنی بنتا ہے۔ اب یہ براق جہاں اس کی پہلی نظر پڑتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ اتنی تیز رفتار گاڑی، آپ کا کوئی دوست آپ کو کہے جی آئیں میں آپ کو لاہور کی سیر کرواتا ہوں، آپ چلے جائیں، وہ آپ کو گاڑی میں بٹھائے، 120 کی سپیڈ پہ گاڑی، 120 کی سپیڈ گاڑی کی، یہ براق کی سپیڈ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم گاڑی میں بیٹھتے کہتے یہ مینار پاکستان ہے، یہ مزار اقبال ہے، یہ داتا صاحب ہے، یہ فلاں جگہ، یہ فلاں جگہ، دوبارہ جو ہے وہ فیصل موور والے اڈے پہ چھوڑ دے، بیٹھو اور واپس چلے جاؤ۔
ہاں جی کیا ہوا کہ سیر کروائی، کہتا خاک سیر کروائی ہے، اتنی تیز گاڑی تھی، کہتا مینار پاکستان نے یوں سر گھمایا تو وہ گزر گیا، داتا صاحب ہے وہ بھی گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ تو تیز رفتار سواری پہ تو بندہ کچھ دیکھ ہی نہیں پاتا۔ اب ذرا نگاہ نبوت کا کمال دیکھو، تیز رفتار گاڑی پہ بندہ ہو جو زمین کے اوپر ہے وہ نہیں نظر آتا، لیکن نگاہ نبوت کا کمال دیکھو، میرے آقا علیہ السلام براق پر سوار ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرے، موسیٰ علیہ السلام زمین کے اوپر نہیں زمین کے پیٹ میں تشریف فرما ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ بھی لیا ہے، کیا کر رہے تھے وہ بھی بتا دیا، فرمایا اذا مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم یصلی، کہ سرکار علیہ السلام نے گزرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا بھی اور ان کی کیفیت بھی بیان کر دی۔ جی دیوار پیچھے نہیں جانتے، دیوار کی کوئی اوقات ہے؟ زمین کے پیٹ میں جو نبی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے اور ان کی کیفیت کو بھی بیان کر دے، دیوار کی بھلا کیا اوقات رہ جاتی ہے؟ کوئی اوقات نہیں رہ جاتی۔ یہ براق جب مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچ گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی میں جب یہ براق پہنچا نا، یہاں بھی بڑی لطف والی بات ہے۔ سرکار علیہ السلام اس براق سے نیچے اترے، مفسرین نے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پتھر میں سوراخ کر کے اس براق کو وہاں پہ باندھ دیا۔ میرا سوال یہ ہے، وہ براق جو مدتوں سے اس انتظار میں تھا کہ میں نبی آخر الزمان علیہ السلام کی سواری بنوں، تو کیا اس نے بھاگ جانا تھا؟ باندھنے کی کوئی ضرورت تھی؟ اس نے کوئی بھاگنا تھوڑا تھا؟ اچھا، کیا اس لیے باندھا ہے کہ بھی یہ شک تھا کہ یہ چوری نہ ہو جائے؟ کوئی چوری والا معاملہ تھا؟ اس وقت کیا چوری ہونی تھی؟ نہ کوئی چوری کا معاملہ ہے، نہ اس نے بھاگنا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس براق کو باندھا کیوں ہے؟ باندھنے کا حکم جبریل علیہ السلام کو اس لیے دیا گیا تھا تاکہ مخلوق خدا کو پتہ چل جائے جبریل علیہ السلام میرے آقا کے استاد نہیں، خادم ہے۔ سواریوں کا باندھنا یہ خدام کا کام ہوتا ہے، اساتذہ کا کام نہیں ہوتا۔ مجھے بتاؤ کوئی استاد ہو اپنے شاگرد کی سواریوں کو باندھ رہا ہو، اس کی دیکھ بھال کر رہا ہو، کہیں دیکھا ہے؟ ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ ظاہر کرنا تھا، پتہ چلے دنیا والوں کو یہ رب اپنے محبوب کو معراج کروا رہا ہے نا، تاکہ پتہ چلے میرے محبوب کی شانیں اتنی بلند ہیں کہ جن کے خدام بھی حضرت جبریل علیہ السلام جیسے ہیں، کہ حضرت جبریل جن کی سواریوں کو باندھ رہے ہیں۔ آگے اور لطف ہے، ایسا لطف ہے، ایمان کو تازگی ملے گی۔ براق کو باندھ دیا گیا، آگے مسجد اقصی میں جب سرکار علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، تمام انبیاء کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، ابھی سواری گزر کے آئی ہے، وہاں پر وہ کھڑے ہو کر سرکار کی ذات پہ درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ جب مسجد اقصی میں پہنچے استقبال کے لیے موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بھی کھڑے ہیں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تمام کے تمام مسجد اقصی میں موجود ہیں حضور علیہ السلام کا استقبال کرنے کے لیے۔ تمام سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ سرکار علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے تمام انبیاء اپنے اپنے مزارات میں تشریف لے گئے تھے۔ جب نبی پاک علیہ السلام اس دھرتی پہ تشریف لائے ہیں، کوئی بھی نبی ظاہری حیات کے ساتھ روئے زمین پر موجود نہیں تھا۔ سب کے سب انبیاء جو ہیں وہ اپنے اپنے مزارات میں تشریف فرما تھے، لیکن سرکار علیہ السلام کی یہ سواری مسجد حرام سے جب مسجد اقصی کو پہنچی ہے، تمام اولین و آخرین، تمام انبیاء کرام
مسجد اقصی میں حضور علیہ السلام کے استقبال کے لیے وہاں پر کھڑے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ وہاں پر سارے انبیاء کرام ہیں اور وہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہے۔ اب ایک مسئلہ ہے، باپ اور بیٹا دونوں ہی عالم ہوں تو پھر مصلی امامت پہ کھڑے ہونے کا حق باپ کا ہوتا ہے، بیٹے کا نہیں۔ باپ بھی عالم ہو، بیٹا بھی عالم ہو، دونوں ایک جگہ پر جمع ہو گئے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو اب نماز باپ پڑھائے گا، بیٹا آگے پڑھ کر نہیں پڑھا سکتا۔ اب تمام انبیاء کرام میں سرکار کے جدہ امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں۔ اب اصول اور ضابطہ تو یہ ہے، باپ بیٹا دونوں عالم ہو تو پھر وہی مصلی پہ آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی ہیں جو کل انسانیت کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جبریل جاؤ محبوب علیہ السلام کو مصلی پہ کھڑا کر دو، انہیں کہو آج رشتہ داریوں کو نہ دیکھو، مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھاؤ تاکہ پتہ چل جائے میرا محبوب جس طرح اپنی امت کا امام بن کر آیا ہے ایسے ہی کل انبیاء کا بھی امام بن کر آیا ہے۔ یہ شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف اپنی امت کے امام نہیں بلکہ کل انبیاء کے بھی امام بن کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ وہ نماز تھی کون سی؟ ابھی تو مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے ہیں، یہ تو ابھی معراج کا ابتدائی حصہ ہے۔ لا مقام میں جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نمازوں کا تحفہ ملنا ہے، آنا ہے، پھر یہ نمازوں والا سلسلہ شروع ہونا ہے۔ یہ کون سی نماز تھی بھائی؟ فجر تھی، ظہر تھی، عصر تھی، مغرب تھی، عشاء تھی، یہ نمازیں تو ہے ہی نہیں، یہ تو ابھی تحفہ ملنا ہے۔ سرکار نے اس وقت کون سی ان کو نماز پڑھائی تھی؟ احادیث میں نماز کا ذکر آیا ہے، کیونکہ دیگر جو انبیاء کرام تھے وہ بھی تو اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے نا، ان سب کی عبادات کو جمع کر کے اجتماعی طور پر وہ فرائض اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فرائض بنائے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہاں پر ایک بڑی لطیف بات ہے، سرکار علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی میں کس لیے گئے؟ انبیاء کو نماز پڑھانی تھی، اسی لیے گئے نا کہ وہاں پر سب انبیاء جمع ہوں گے اور جو بھی وہ نماز تھی وہ نماز سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء اکرام کو پڑھانی تھی۔ کیوں کہ اس میں سرکار علیہ السلام کی عزت، شان، مقام، مرتبہ ہے۔ ہمارے ہاں اصول تھوڑا مختلف ہے، اگر کوئی ہمارے دروازے پہ چل کے آئے، ہمارے ڈیرے پہ آئے، اس میں ہماری عزت ہوتی ہے۔ اگر ہم چل کر کسی کے دروازے پہ جائیں، کسی کے ڈیرے پہ جائیں، تو جس کی پاس گئے ہیں، جس کے ڈیرے پہ، اس کی عزت ہوتی ہے۔ یہی اصول ہے نا۔ اگر عزت ہی مقصود تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہی مقصود تھی، تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کرام کو مسجد حرام میں بلا لیتے، وہیں پہ ان کو نماز پڑھا دیتے۔ اس میں زیادہ شان و شوکت تھی کہ سارے جو ہے وہ آپ کے گھر میں آتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے جائیے۔ اگر مسجد حرام میں تمام انبیاء کو جمع کر کے نماز پڑھا دی تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے جو محلے کا مقامی امام ہوتا ہے اسی کا حق ہوتا ہے، اس نے نماز پڑھا دی، اس میں اس کی کیا شان ہے؟ فرمایا محبوب آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے جائیں، وہاں جا کر تمام انبیاء کی امامت فرمائے تاکہ پتہ چل جائے یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح اپنے شہر والوں کے لیے امام بن کر آیا ہے اس طرح کل کائنات کا بھی امام بن کر آیا ہے۔
بہت ساری دیگر حکمتیں بھی اس کے اندر موجود ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جا کر نماز پڑھائی۔ ایک اور بڑی لطیف بات، وہ سارے انبیاء اکرام جو ہے وہ صاحب میزار تھے، اور یہ جو نماز پڑھائی ہے سرکار نے بیداری کی حالت میں، یہ خواب والا مسئلہ نہیں ہے، یہ معراج تو اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ تو قرآن میں ذکر کی ہے نا اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، یہ بیداری کی حالت میں تھی، سارے انبیاء اکرام جو ہے وہ ظاہری حیات کے ساتھ مسجد اقصی میں آئے اور سرکار مصلی پہ۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جس نبی علیہ السلام کے مقتدیوں کی حیات ایسی ہے، یہ سارے نبی میرے آقا کے مقتدی ہیں نا، اور تمام انبیاء کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام ہیں۔ جب تمام انبیاء اکرام جتنے بھی انبیاء ہیں اور یہ میرے آقا علیہ السلام کے مقتدی ہیں، اور مسجد اقصی میں یہ ظاہری حیات کے ساتھ اپنے اپنے مزارات میں سے ظاہری حیات کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، حضور کا استقبال کرنے کے لیے مسجد اقصی میں تشریف لائے ہیں، تو حضور نے نماز پڑھائی۔ جس نبی علیہ السلام کے مقتدیوں کی حیات اتنی بلند ہے، اس نبی اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کتنی بلند ہوگی؟ تبھی تو بریلی کے تاجدار امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات امام اہل سنت قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو زندہ ہے، اور الحمدللہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں زندہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول ہے۔ رسول ہے کہ رسول تھے؟ رسول ہے۔ رسول ہونا یہ صفت ہے، رسول ہونا یہ صفت ہے۔ جیسے جنرل پرویز مشرف یہ ذات ہے، وہ صدر پاکستان، یعنی پاکستان کا صدر ہونا یہ اس کی صفت ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں جب کبھی ذکر ہو جائے کہ جنرل پرویز مشرف صدر پاکستان تھا، کیوں؟ ذات گئی تو صفت بھی چلی گئی۔ رسول ہونا صفت ہے، اگر سرکار دنیا پہ آئے اور چلے گئے تو رسول ہونا صفت تھا، تو پھر یہ صفت بھی ساتھ چلی جاتی، پھر یہ نہ ہوتا کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اگر واقعی ہی اللہ یاذ باللہ جس طرح کہتے مر کے مٹی ہو گئے یہی مسئلہ ہوتا، تو پھر ترجمہ ہونا چاہیے تھا محمد اللہ کے رسول تھے۔ یہ ترجمہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، محمد اللہ کے رسول ہے۔ جس نبی علیہ السلام کے مقتدی زندہ ہے وہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی زندہ ہے۔ یہاں پہ بڑی ایک لطیف بات میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، ٹائم بھی بہت کم رہ گیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، سیر کروائی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے عبد خاص کو، لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں، رات کے۔ اچھا جی، سیر کس نے کروائی ہے؟ اللہ نے۔ کروائی کس کو گئی ہے؟ عبد خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سیر کروانے والا اللہ ہے، جس کو سیر کروائی گئی ہے محمد رسول اللہ ہے۔ ایسے ہی ہے نا جی، سیر اللہ نے کروائی ہے، جس کو کروائی گئی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر اب واقع معراج کا انکار کریں تو اس میں حضور علیہ السلام کی شان تو نہیں کم ہوتی۔ اللہ کا یہ دعویٰ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کروائی ہے۔ اب کوئی واقعی معراج کا انکار کرتا ہے، حقیقت میں وہ خدائی دعوے کا انکار کر رہا ہے۔
تو مجھے یہ بتاؤ اللہ کی بات کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ تو نہیں کر سکتا، تو واقعی معراج پر بھی پاس مباحثہ بند کیا جائے۔ اگلی بات، لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ کہتے ہیں یہ فلسفہ ایک عجیب ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ سیر کے لیے وقت زیادہ ہونا چاہیے، وسیع ہونا چاہیے، تھوڑا وقت سیر کے لیے یہ مناسب نہیں۔ آپ کا کوئی دوست آئے، آپ اس کو سیر کروائیں تو اس کے لیے پھر کافی وقت نکال کے آتے ہیں۔ تھوڑا وقت ہو تو اس میں تو دوست راضی نہیں ہوتا۔ اللہ نے اپنے عبد خاص کو سیر کروائی لیلن، رات کے تھوڑے حصے میں۔ میں نے کہا یہ مجھے یہ بتاؤ لیلن یہ تھوڑا کس کا ہے؟ یہ قلیل کس کا ہے؟ لیلن، رات کے قلیل حصے میں، یہ کس کا قلیل ہے؟ یہ اللہ کا قلیل ہے۔ اور اللہ کا قلیل پتہ کیا ہے؟ الدنیا متاع القلیل۔ اللہ فرماتا ہے دنیا جو ہے یہ قلیل مال ہے، یہ وسیع و عریض دنیا، یہ دنیا کا مال، یہ جاہ و جلال، اللہ فرما رہا ہے دنیا کا مال قلیل ہے۔ اتنی وسیع و عریض دنیا، یہ اللہ کا قلیل ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ کا قلیل جب اتنا بڑا ہے تو پھر پریشانی کس چیز کی ہو رہی ہے؟ ایک اور بات یہاں پر، اپنے عبد خاص کو سیر کروائی رات کے قلیل حصے میں۔ تو یہ جو رات کا قلیل حصہ ہے یہ ہماری دنیا کے اعتبار سے ہے، ہماری دنیا کے اعتبار سے۔ یہ جو کلاک لگا ہوا ہے نا سامنے، اس کے ایک گھنٹوں والی سوئی ہے، ایک منٹوں والی ہے، ایک سیکنڈوں والی ہے۔ اس کی جو جان ہے نا وہ ہے سیل۔ جب ہم سیل نکال دیں گے جو سوئی جہاں پر ہے وہیں پہ ٹھہر جائے گی۔ ہفتے بعد اگر سیل ڈالنے تو ہفتے کے بعد وہیں سے حرکت شروع ہو جائے گی، مہینے کے بعد سیل ڈالنے تو وہیں سے مہینے بعد حرکت شروع ہوگی، سال کے بعد سیل ڈالیں گے تو سال کے بعد وہیں سے حرکت شروع ہوگی۔ ایسا ہی ہے نا، سیرت کی کتابوں میں بعض یہ بھی روایات ملتی ہیں کہ معراج کی رات دنیاوی اعتبار سے 12 سال کا عرصہ لگا ہے۔ کتنا عرصہ لگا؟ 12 سال کا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات گیا، جس بستر سے اٹھا جب واپس آیا تو اس کی گرمی موجود تھی، جس پانی سے وضو کیا وہ ابھی بہہ رہا تھا، جس دروازے سے گزر کے گیا وہ کنڈی ابھی تک ہل ہی رہی تھی۔ سیر بس اتنی آنن فانن، یہ بات کو میں نے سمجھانا ہے، یہ ہے حدیث۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ سیر میں 12 سال کا عرصہ لگا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے تمام روایات کو جمع کر کے مسئلہ سمجھا دیا۔ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت فرماتے ہیں جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کی جان ہے۔ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں موجود تھے کائنات کا نظام چل رہا تھا۔ معراج کی رات جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک پاؤں اس کائنات سے، اس مکان سے لا مقام میں رکھا، کائنات کی جان نکل گئی۔ جو چیز جہاں پہ تھی وہیں پہ رک گئی، کنڈی جہاں تھی وہیں پہ رک گئی، پانی جو جہاں تھا وہیں پہ رک گیا، بستر کی گرمی جو جہاں پہ تھی وہیں پہ رک گئی۔ پھر جتنا عرصہ لگا لگ گیا، رب نے جتنی سیر کروائی، محبوب نے جتنی کی ہوئی، وہ عرصہ سارا گزرتا رہا۔ چونکہ جان جو نکل گئی، کائنات ساکت ہو گئی، نظام کائنات سارا رک گیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ اپنا پاؤں مبارک کائنات میں رکھا، کائنات میں جان آ گئی۔ حضور فرماتے ہیں جب میں واپس آیا کنڈی ہل رہی تھی۔ آپ سمجھ آئیے، کنڈی ہل رہی تھی، جس پانی سے وضو کیا تھا وہ پانی بہ رہا تھا، بستر کی گرمی اسی طرح موجود تھی۔ اتنی سی دیر میں نے معراج کر لی۔ تو یہ ہماری دنیا کے اعتبار سے کہ وہ کائنات کا نظام رک گیا تھا اور سیر کے اندر وقت بھی وافر لگا ہے، اس انداز میں یہ سیر ہوئی ہے۔ لے جی ٹائم ہو گیا، رہ گیا ہے 1 منٹ۔ میری یہ ایک عادت ہے، میں ہر خطبے میں، ہر بیان میں ایک میسج اور ایک پیغام دیتا ہوں۔
پیغام اور میسج یہ ہے کہ ساری دنیا پڑی ہے، آپ تبصرہ کریں، کرتے رہیں، لیکن جس طرح کہتے ہیں نا، جس کا کام اسی کو سانچے۔ آپ کاشتکار لوگ ہیں، آپ کو آ کر ہم مشورہ دینا شروع کر دیں بھی ابھی فلاں فصل کاشت نہ کریں، اگر آپ ہماری مانیں گے تو نقصان اٹھائیں گے نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ آپ لوگ بہتر اس فن کو جانتے ہو کہ کس فصل کو کس وقت میں کاشت کرنا ہے اور اس کے فوائد کب زیادہ ہوں گے۔ کوئی دوسرا آدمی کسی کے کام میں خلل ڈالے گا تو نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ جو دینی معاملات ہیں، جو دین کے ماہرین ہیں، جو علماء ہیں، ان کو بھی ان کا کام کرنے دیں۔ جب ان کو ہم خود سمجھانا شروع کر دیں گے تو پھر ضرور ہم اس میں نقصان اٹھائیں گے۔ تو لہٰذا جس کا جو کام ہے، اگر وہ اپنے شعبے میں خود کام کرے گا تو اس کے بہتر اور اعلیٰ نتائج ہم سب کو حاصل ہوں گے۔ وہ روایتی باتیں، وہ قصہ کہانیاں، میرے خیال میں ان سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ جو بات بھی ہو قرآن اور حدیث کی روح سے ہو، تاکہ عقائد و نظریات میں پختگی پیدا ہو اور پتہ چلے کہ الحمدللہ آج سے 1400 سال پہلے سرکار علیہ السلام کے صحابہ جس عقائد و نظریات پر تھے، الحمدللہ آج ان عقائد و نظریات پر کوئی جماعت کھڑی ہے، وہ جماعت اہل سنت کھڑی ہے۔ اللہ کے فضل سے ہمارے نظریات قرآن و سنت سے الحمدللہ ثابت ہیں۔ اپنے مستند علماء کے ساتھ وابستہ رہیں۔ اور ایک اور بات ہے، جس نے کوئی فقہی مسئلہ پوچھنا ہو نماز جمعہ کے بعد آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اگر جلدی ہوتی، ٹائم نہیں ہوتا، آپ میرا نمبر لے لیں۔ جس کو بھی کسی حوالے سے کوئی مسئلہ فقہی اعتبار سے کوئی معاملات ہوتے ہیں تو آپ فون کر لیا کریں، میں انشاءاللہ تعالی ضرور کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کی رہنمائی اس حوالے سے کرتا رہوں گا۔